علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نجران کے عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا اور انہوں نے بحث مباحثہ جو کیا تھا، ایک بات انہوں نے یہ بھی کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ آپ ہمارے نبی کے اوپر عیب لگاتے ہیں اور ان کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس میں کون سی عیب کی بات ہے، اس میں کون سی یار کی بات ہے، ہر نبی اللہ کا بندہ ہے، اس کا رسول ہے، تو اس میں عیب کی بات تو کوئی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بندے کہنے کے اندر وہ اور محسوس کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے عقیدے کے اوپر ضرب لگائی، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، خود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کا بندہ ہونے کے اندر کوئی اور محسوس نہیں کرتے، تم کیوں کرتے ہو؟ ہر نبی جب اس کا بندہ ہے، اس کی خلق ہے، اس کی مخلوق ہے، تو اس میں عیب والی بات جو ہے وہ کون سی ہے؟ تو لن یستنکف المسیح، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کے اندر اور محسوس نہیں کرتے۔ اور استنکفا کا مطلب ہوتا ہے اور محسوس کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے ناک منہ چڑھانا، اس کا مطلب ہوتا ہے تکبر کی وجہ سے ناک منہ چڑھانا۔ جو انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ تکبر کی وجہ سے ناک منہ جو ہے وہ چڑھا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا مقام ابدیت کے اوپر فائد ہے اور ابد ہونے کے اندر وہ کوئی جو ہے نا اور محسوس نہیں کرتے۔ مقام الوہیت اور چیز ہے جس کا ذکر خیر آپ پچھلے درس کے اندر جو ہے نا سماعت فرما چکے ہیں۔ ایک ہے مقام الوہیت، ایک ہے مقام عبدیت۔ مقام الوہیت صرف اور صرف اللہ رب العزت کو سزاوار ہے اور باقی مخلوق کو مقام عبدیت کے اندر جو ہے نا وہ آتی ہے۔ تو انبیاء بھی سارے کے سارے مقام عبدیت کے اندر جو ہے نا آتے ہیں۔ یہ اللہ کی صفات ہے کہ اللہ کو جو ہے نا مقام الوہیت جچتا ہے، اللہ کو مقام الوہیت جو ہے نا جچتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو مقام الوہیت جو ہے نا وہ نہیں جچتا۔ اور جن لوگوں نے نبیوں کو مقام عبدیت سے نکال کر مقام الوہیت تک پہنچانے کی کوشش کی، اللہ نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا۔ پچھلے دروس کے اندر آپ سماعت فرماتے آ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے جو ہے نا یہ کہا تھا کہ اللہ ہی جو ہے نا مسیح ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ بھی کافر ہیں جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تیسروں میں سے تیسرا ہے۔ یہ کفریہ جو ہے نا نظریات ہیں، گویا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام عبدیت سے نکال کر مقام الوہیت تک پہنچانے کی کوشش کی، اور جو نبیوں کے اندر الہ والی صفات جانتے ہیں بس سمجھ لے کہ وہ لوگ جو نا کافر ہیں، وہ مشرک ہیں اور دار اسلام سے جو ہے نا وہ خارج ہیں۔ ہر نبی مقام عبدیت کے اوپر فائد ہے، ہر نبی اللہ کا سچا عابد ہے، ہر نبی اللہ کا سچا فرما بردار ہے، ہر نبی اپنا اعزاز اس بات کے اندر سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ نبیوں کے آپ قصے قرآن پاک کے اندر پڑھیں تو وہ کیا کہتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اپنا مقام عبدیت وہ خود جو ہے نا واضح کر رہے ہیں، اظہار فرما رہے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو اسی کی فرما بردار ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو اسی کی عبادت جو ہے نا وہ کرنے والے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اسی کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے ہیں، وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اللہ فرماتے ہیں مختلف پیغمبروں کا تذکرہ کر کے وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں نبیوں کا مقام عبدیت واضح کرتے ہیں۔ مقام عبدیت اور چیز ہے، مقام الوہیت اور چیز ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی عبدیت کے مقام کے اوپر تھے، الوہیت کے مقام کے اوپر نہیں تھے۔ عیسائیوں کو مغالطہ لگا ہے، دھوکہ لگا ہے اس جگہ سے۔
تو اللہ رب العزت نے فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، کہ مسیح خود بھی جو ہے نا اس بات کے اندر کوئی اور محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے تھے۔ اور ایک جگہ